یہ تو بڑا تفصیل طلب سوال ہے اور میں نے اس کو آخر پہ لے لیا، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے؟ اگر معلوم تھا تو کیسے؟ یہ غالباً خطبہ حجت الوداع کا ذکر ہے جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے ایک روایت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں ریفرنس بھی اس کا مل جائے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خطبہ ارشاد فرمایا میدان عرفات میں، اور اس حج کے دوران آپ نے کئی دفعہ خطبات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری میرے ساتھ یہاں پہ ملاقات نہ ہو۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم پاک عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آئندہ سال حج آنے سے پہلے میں ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا۔ یہ تو واضح اشارہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کچھ بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علم پاک عطا فرمایا ہے وہ عام انسانوں کی سمجھ اور شعور سے بہت ماورا چیز ہے۔ اب سوال کا یہ سٹائل بڑا منفرد ہے، لکھا ہوا ہے کہ معلوم تھا تو کیسے؟ کیسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے معلوم تھا۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، ادروائز نبی کسی مکتبے، مدرسے، کالج، یونیورسٹی، دارالعلوم میں پڑھ کر نبی نہیں کوئی بنتا، نہ ہی کوئی بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ میں سے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ظاہری حیات طیبہ میں اعلان نبوت سے پہلے 40 سال جو گزارے تو کسی مکتب، مدرسے، سکول، کالج، یونیورسٹی حضور نہیں گئے، اور یہی تو آپ کی نبوت کی دلیل تھی، یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی بھی استاد کے سامنے ایک لفظ نہیں سیکھا، لیکن حضور کی زبان اقدس سے جو کتاب جاری ہوئی، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کا بھی کوئی عیب موجود نہیں۔ یہ تو حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ڈگریوں سے بنتا ہے یا نبی بہت دنیا میں علم حاصل کرتا ہے پھر اس کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لیتا، اس کو جو کچھ ملتا ہے اس کے رب کی طرف سے براہ راست ملتا ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ حضور کو کیسے علم تھا؟ ایسے علم تھا کہ حضور کو حضور کے رب نے یہ علم دیا تھا۔ حدیث پاک ہے، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھ لیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں سویا تو میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اپنے رب کو دیکھا، بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھ سے کچھ سوال کیا جس کا میں نے جواب دیا کہ لا ادری، یا اللہ میں نہیں جانتا، مجھے ادراک نہیں ہے۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق، یہ بڑی توجہ سے حدیث پاک سن لیں، یاد رکھ لیں، آگے پہنچائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت جو ہے وہ میرے کندھوں پر رکھا، میرے کندھوں پر رکھا۔ میں ذمہ داری سے حدیث پاک کا صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے جب اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے کندھوں پر رکھا، اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ میں نے اپنے سینہ اقدس میں محسوس کی۔ پھر خالق کائنات اس دست قدرت رکھنے کا معاملہ یوں ہوا، حضور فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت رکھنے کا میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی، اس کے بعد زمین و آسمان میں جو کچھ تھا فَعَلِمْتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا فرما دیا۔ آپ اس ایک بات، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضور کے در پر جو لوگ آج بھی 1400 سال بیٹھے ہیں وہ ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کی وفات کا وقت کب ہے۔ نبی کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے۔
بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا آج بھی جو حضور کے در پر لو لگا کے بیٹھے ان میں سے کئی لوگ ایسے جو جانتے ان کی وصال کا وقت کب ہے. نبی کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث باقیہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا گھنٹوں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضور نے جب بیان فرمائے قرب قیامت کے احوال اس چیز کے قرب قیامت کے احوال حضور نے بیان فرمائے اس میں حضور نے فرمایا کہ جب دجال آ جائے گا تو دجال کی معلومات لینے کے لیے جو مسلمان سب سے پہلا دستہ بھیجیں گے سب سے پہلا دستہ بھیجیں گے حضور نے فرمایا ان گھڑ سواروں کی تعداد 10 ہوگی. کتنی تعداد ہوگی بولیے کتنی تعداد ہوگی. یہ واقعہ بالکل قرب قیامت میں جا کے رونما ہونا ہے. حضور کی علم پاک کا یہ عالم ہے. فرمایا ان کی تعداد 10 ہوگی. یا رسول اللہ پھر فرمایا اب اندازہ کریں وہ لوگ ابھی تک پیدا ہوئے ہیں بولیے تو صحیح نہیں ہوئے ابھی تک نہیں پیدا ہوئے اور ابھی قیامت کے وہ آثار بھی نمودار نہیں ہوئے جو بالکل قرب قیامت والے ہیں. فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کو بھی جانتا ہوں. میں ذمہ دار سے حدیث پاک کے الفاظ عرض کر رہا ہوں. فرمایا ان 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں اور جن گھوڑوں پر وہ سواری کریں گے ان گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. وہ گھوڑے بھی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ انسان بھی ابھی تک آج کے دن تک 2011 تک تو دنیا میں نہیں آئے. ابھی تک تو ان کے ماں باپ بھی شاید پیدا نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کا عالم یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تعداد میں 10 ہوں گے اور نبی کی زبان پر یقین کرنے کی حالت یہ ہونی چاہیے مومن اس بات کا یقین رکھ لو کہ وہ نہ 9 ہو سکتے ہیں نہ 11 ہو سکتے ہیں. وہ کوئی اس وقت بندہ چاہے بھی نہ یہ 10 سے 9 ہو جائے تو 9 بھی نہیں ہو سکے. کوئی چاہے 10 سے 11 ہو جائیں گے تو 11 بھی نہیں ہو سکیں گے. حضور نے فرمایا وہ 10 سوار جائیں گے ہراول دستہ جو دجال کی معلومات لینے کے لیے جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں. جن گھوڑوں پر وہ سواری کر کے جائیں گے ان گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. اب کیسے کا جواب یہ کہ حضور کو یہ سارا علم کیسے ملا. حضور کے رب نے حضور کو عطا فرمایا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا یہ میرا نبی اپنی خواہش سے یہ کلام ہی نہیں فرماتا. یہ جب بھی کلام فرماتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے جس کے اوپر نازل ہوتی ہے. آخری سوال ہے. فرمایا یہ سوال یہ ہے کہ حدیث پاک لکھنی کب شروع ہوئی. کیا کچھ احادیث لکھ کر ضائع بھی کی گئی حدیث کی اصل کیا ہے. اچھا سوال پوچھ لیتے ہیں جن کا جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے مختصراً. کیا لکھا ہوا ہے مختصراً. آپ بتائیں ڈیٹیل میں نہ بتائیں. ٹھیک ہے میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات اسی وقت ہی لکھنا شروع ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرمایا کرتے ہیں. یہ کچھ 200 سال بعد یا 250 سال بعد یا 300 سال بعد نہیں جا کے لکھنا شروع ہوا. اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو یا اس کو مبتلا کیا جائے کہ امام بخاری تو 250 سال بعد ہے حضور کے, تو ہم نے کب کسی بندے نے کسی پڑھے لکھے بندے نے یا کسی عالم دین نے یا کسی ریسرچ اسکالر نے یہ کہا کہ امام بخاری نے جو کتاب مرتب کی تھی وہ احادیث کی پہلی کتاب تھی. یہ بات بھی آپ نے کہیں سے سنی کبھی. ایسی تو کوئی بات نہیں کہ امام بخاری کو پہلے مرتب تھے اس سے پہلے کتاب ہی کوئی نہ تھی. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے. اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ امام بخاری تو 250 سال بعد ہوئے تو پہلے احادیث جو ہے وہ پہلے تو مرتب ہی نہیں معاذ اللہ کی گئی. یہ بالکل ایسے ہے کہ یہ ہماری جو وہ DVD ابھی بن رہی ہے آج سے 50 سال پہلے جو لوگ ہوئے تھے آپ یوں کہہ لیں قائد اعظم کی آپ مثال لے لیں, بلکہ اس سے پہلے آپ اعلیٰ حضرت کی مثال لے لیں. علمی مثال آپ کو دیتے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کوئی شخص یہ کہے کہ اس دور کے جتنے بھی علماء یا علماء کے راستے پر چلنے والے طلباء یا مبلغین کرام ہیں ان کی تو DVDs بنی ہوئی ہیں, تو اعلیٰ حضرت کی تو DVD کوئی نہیں بنی ہوئی. تو ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں. ہر دور کے خدا کے بندوں اپنے تقاضے ہیں. جب کتابیں لکھنے کا رجحان ہوا اور کتابوں کی صورت میں مرتب کرنے کی طرف قوم کی زیادہ ضرورت جو ہے وہ درپیش ہوئی تو امام بخاری اس دور میں پیدا ہوا.